قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب أشهد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على عبد اللہ ورسولہ نبینا وإمامنا محمد وعلى آلہ وصحبہ ومن دعا بدعوته واتبع هدیہ إلى یوم الدین اما بعد فالمثال الحادی عشر قوله تعالى في الحديث القدسي وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه۔ تتمہ کے عنوان سے گفتگو جاری ہے ان مثالوں پر، ان قرآنی آیات اور احادیث پر جن پر معطلہ نے، محرفہ نے اہل سنت پر الزام لگایا ہے کہ اہل سنت بھی ان نصوص کے ظاہری معانی اور ظاہری دلالت مراد نہیں لیتے اور نص کو اس کے ظاہری معنی سے پھیرتے۔ کئی مثالیں ہم پڑھ چکے ہیں، یہ صرف چند مثالیں ہیں، غالباً 15 کچھ مثالیں، کوئی 15 مثال لے کر آئے ہیں مؤلف رحمۃ اللہ علیہ، جس میں سے 10 مثال ہم پڑھ چکے ہیں۔ یہ 11ویں مثال ہمارے سامنے ہے جو ایک حدیث قدسی کے تعلق سے ہے، اور 12ویں مثال بھی انشاءاللہ تعالیٰ ایک حدیث کے تعلق سے ہی ہوگی، جس میں معطلہ اپنے گمان کے حساب سے، گمان باطل کے حساب سے اہل سنت پر نص کے ظاہری معنی اور دلالت کو چھوڑنے کا الزام لگاتے ہیں، اور اس طریقہ سے وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ ہماری تعویل پر تو اعتراض کرتے ہیں اور خود آپ نے تعویل کی اور نص کے ظاہری معنی کو چھوڑا، تو یہ آپ کے لیے کیسے جائز ہوا؟ حالانکہ یہ محض اتہام ہے، مغالطہ ہے، جیسا کہ آپ کو ان کے اعتراض اور اہل سنت کی طرف سے جواب کی نوعیت کو سمجھنے کے بعد فائدہ حاصل ہوگا۔ کہتے ہیں 11ویں مثال یہ ہے، اللہ تعالیٰ کا قول ہے حدیث قدسی میں، وما زال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ، حدیث شروع سے ہے، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضتہ علیہ ولا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ فاذا احببتہ کنت سمعہ الذی یسمع بہ الی آخرہ، کہ اللہ کے ولی سے اگر کوئی عداوت کرتا ہے، اور اللہ کے ولی کون ہے؟ مومن متقی، جو جتنا بڑا مومن ہے، متقی ہے، وہ اتنا بڑا اللہ کا ولی ہے۔ تو جو اللہ کے ولیوں سے، اللہ کے مومن متقی بندوں سے عداوت کرتا ہے، گویا کہ وہ اللہ سے جنگ مول لیتا ہے، اور اللہ نے اس کو کھلی چنوتی دی ہے جنگ کی، فقط آذنتہ بالحرب، کہ آؤ ہم سے جنگ کرو۔ اور ظاہر ہے کہ کس میں طاقت ہے اللہ سے جنگ کرنے کی؟ گویا اللہ کے ولیوں کو ستانا، پریشان کرنا، اللہ کی عداوت مول لینا، اللہ کے غضب کا شکار ہونا۔ اس کے بعد فرمایا گیا، اللہ نے فرمایا، وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضہ علیہ، بندہ سب سے زیادہ مجھ سے قریب ہوتا ہے فرائض کے ذریعے، فرائض کی ادائیگی کے ذریعے بندہ اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب وہ فرائض ہے جو اللہ نے اپنے بندوں پر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امتی پر فرض کیا ہے۔ مثلا فجر کی 2 رکعت سنت جو ہم پڑھتے ہیں، یقیناً اس کے مقابلے میں جو فرض نماز ہے وہ اللہ کو زیادہ محبوب ہے۔ فجر کی 2 رکعت فرض نماز اللہ کو زیادہ محبوب ہے ان 2 رکعت سنتوں سے، یا سنت سے، 2 رکعت کی سنت سے جو ہم فجر سے پہلے پڑھتے ہیں۔ یہ مفہوم ہے، وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی، بندہ کسی بھی عمل سے کے ذریعے مجھ سے قریب نہیں ہوتا ہے جو مجھ کو زیادہ محبوب ہو اس عمل کے مقابلے میں جس کو میں نے فرض کیا، یعنی فرض کے ذریعے، فرض کی ادائیگی کے ذریعے بندہ سب سے زیادہ اللہ کا محبوب بنتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد وہ نوافل کا بھی اہتمام کرتا ہے، وما زال ولا یزال عبدی وما زال عبدی، اور ہمیشہ بندہ کنٹینیوسلی اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرتا ہے نوافل کے ذریعے، نوافل کرتا جاتا ہے، نمازوں کے اندر بھی، روزوں کے اندر بھی، صدقات کے اندر بھی، حج اور عمرے کے اندر بھی، یہاں تک کہ وہ اتنا بندہ اللہ سے قریب ہو جاتا ہے کہ حتیٰ وہی وہ حتیٰ غایت کے لیے ہے
یعنی یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، وہ میرا محبوب بن جاتا ہے، اللہ محب بن جاتا ہے اور وہ بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ بڑا اونچا مقام ہے۔ اللہ کہتا ہے فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں اس کی کان ہو جاتا ہوں، میں اس کی سماعت ہو جاتا ہوں، سمعہ، میں اس کی سماعت ہو جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ سنتا ہے، میں اس کی بصارت ہو جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ چیزوں کو پکڑتا ہے یا لیتا ہے، اور میں اس کا پاؤں ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اور اگر وہ مجھ سے سوال کرے تو میں اس کو ضرور عطا کر دوں، اور اگر وہ مجھ سے پناہ چاہے، میری حفاظت چاہے، میری پناہ میں آنا چاہے، کسی شر سے، پریشانی سے نجات پانے کے لیے میری پناہ تلاش ہے، تو میں اس کو اپنی پناہ میں لے لیتا ہوں، اپنی حفاظت میں لے لیتا ہوں۔ اب یہ جو حدیث ہے، اہل تعویل یہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کا جو ظاہری معنی ہے، یہ دیکھیے بتاتے ہیں کہ ظاہری معنی یہ ہے، حاشا للہ کہ یہ ظاہری معنی ہو، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے مقربین بندوں کی سماعت ہو جاتا ہے، اور اس کی بصارت ہو جاتا ہے، اس کا ہاتھ ہو جاتا ہے، اس کا پاؤں ہو جاتا ہے۔ جی، یعنی یہ جو اجزاء ہیں ہمارے کان جس سے ہم سنتے ہیں، یا جو اس میں اللہ نے سننے کی صلاحیت رکھی ہے، یا آنکھ جس سے بصارت کی صلاحیت رکھی ہے، یہ ہاتھ جو ہمارا ہے، کہتے ہیں یہ ہاتھ اللہ ہوتا ہے، یہ پاؤں جو ہمارا ہے، مومن متقی بندے کا جو اللہ کا ولی ہے، اللہ اس کا پاؤں ہوتا ہے، یعنی بندے کا پاؤں اللہ ہوتا ہے۔ اعوذ باللہ، اعوذ باللہ۔ اللہ کا بندے کا ہاتھ اللہ ہوتا ہے، بندے کی سماعت اللہ ہوتی ہے، بندے کی بصارت اللہ ہوتی ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ سوچیے، اعوذ باللہ، یہ سب سماعت، بصارت، ہاتھ، پاؤں، یہ سب مخلوق کے اجزاء، یہ کیسے خالق ہو جائے گا؟ اور خالق سبحانہ وتعالیٰ مخلوق کا جز کیسے ہو جائے گا؟ یہ جو ہمارے اعضاء ہیں، یہ جو ہمارے اجزاء ہیں، یہ اللہ کیسے ہو جائے گا؟ نعوذ باللہ کہ اللہ ہمارا پاؤں ہو جائے، کیا یہ بات معقول ہے؟ ہرگز نہیں۔ تو یہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اگر آپ یہ معنی نہیں لیتے ہیں کہ انسان کا قدم، انسان محبوب کا، اللہ کے محبوب بندے کا قدم اللہ ہے، جب تک یہ معنی آپ نہیں تسلیم کرتے، جب تک محبوب بندے کی سماعت کو اللہ نہیں تصور کرتے، جب تک محبوب بندے کی بصارت کو اللہ نہیں سمجھتے، محبوب بندے کے ہاتھ اور پاؤں کو اللہ نہیں آپ سمجھتے، ہم کہیں گے کہ آپ نے حدیث کو اس کے ظاہری معنی سے الگ کر دیا، اور آپ نے حدیث کا ظاہری معنی نہیں لیا۔ یہ اہل تعویل کا دعویٰ ہے، وہ کہتے کہ یہی ظاہری معنی ہے، والعیاذ باللہ۔ میں نے پہلے بھی یہ بتایا ہے، اور اصول ہے کہ کوئی بھی معنی جو باطل معنی ہو، جو اللہ کی شان کے لائق نہ ہو، وہ کبھی بھی نص کا ظاہری معنی ہو نہیں سکتا۔ شیخ کہتے ہیں وَلِذَلِكَ نَقُولُ فِي الرَّدِّ عَلَيْهِمْ، اب ہم یہاں ان پر رد یہ کرنا چاہتے ہیں، اس طریقے سے رد کرنا چاہتے ہیں کہ یہ حدیث تو صحیح بخاری شریف کی ہے، کتاب الرقاق میں امام بخاری اس کو لے کر آئے، باب التواضع کے اندر۔ سلف صالحین نے، شیخ کہتے ہیں کہ سلف صالحین نے اس حدیث کو ظاہری معنی پر محمول کیا اور حقیقت پر ہی اس کو جاری کیا، لیکن کیا حدیث کا ظاہری معنی وہ ہے جو معطلہ ہم پر الزام لگاتے ہیں کہ تم یہ ثابت کرو کہ ولی کی سماعت، ولی کی بصارت، ولی کا ہاتھ، ولی کا پاؤں اللہ ہے، یہ معنی سمجھیں؟ یا یہ کہیں کہ حدیث کا ظاہری معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ولی کی سماعت میں، بصارت میں، اس کے ہاتھ میں اور پاؤں میں اللہ تعالیٰ کی خاص توفیق، ان اعضاء کو اللہ کی توفیق اور اللہ کی تسدید حاصل ہوتی ہے کہ اللہ اس کا ہاتھ ہو جاتا ہے، کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ہاتھ سے وہ کام سرزد ہوتے ہیں جو اللہ کو محبوب ہو، اس کی نگاہ وہ دیکھتی ہے جو اللہ کو محبوب ہو، اس کی سماعت وہ سنتی ہے، یا اس کے منہ سے وہ اقوال نکلتے ہیں جو کسی نیک بندے کو سننا گوارا ہوتا ہے، پسندیدہ ہوتا ہے، اس کے قدم اسی راستے پہ چلتے ہیں جن راستوں پر چلنا اللہ کو پسند ہوتا ہے۔ یہ ظاہری معنی ہے نص کا، یا وہ معنی ہے کہ ہم یہ کہیں کہ نعوذ باللہ بندے ولی بندے محبوب کی سماعت اللہ ہے، یعنی یہ سماعت جو ہے یہ خود بذات خود اللہ ہے، یہ بصارت نیک بندے کی خود اللہ ہے، یہ ہاتھ نیک بندے کا خود اللہ ہے، نعوذ باللہ۔ معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو توفیق اور تسدید، اس کو نیک عمل کی توفیق دیتا ہے، اور نیک عمل کو اس کے ایسا درست کر دیتا ہے کہ اس کی بصارت اللہ کے لیے ہوتی ہے، اللہ کے ساتھ ہوتی ہے، اور اللہ میں ہوتی ہے۔ میں کا مطلب اللہ کے لیے ہوتی ہے، یعنی وہ دیکھتا ہے تو اس کا دیکھنا رضا الہی کے لیے ہوتا ہے، للہ، باللہ اللہ کی
استعانت اللہ کی مدد سے ہی وہ دیکھتا ہے، وفی اللہ اللہ کی شریعت کے مطابق کرتا ہے۔ تو اخلاص اور پیروی، اخلاص بندے کے عمل میں اخلاص کہ اللہ ہی کے لیے کرتا ہے، اللہ ہی کے لیے دیکھتا ہے، اللہ ہی کے لیے سنتا ہے، اللہ ہی کے لیے کچھ چیز کو پکڑتا ہے چھوڑتا ہے، اللہ ہی کے لیے راستے پہ چلتا ہے، اس کا قدم جو بھی اٹھتا ہے وہ رضا الہی کے کاموں کے لیے اٹھتا ہے، کسی غلط کام کے لیے وہ نہیں جاتا، غلط چیزوں کو ہاتھ نہیں لگاتا، غلط مال حرام مال ہاتھ سے نہیں پکڑتا، گانے وانے نہیں سنتا، غلط مناظر نہیں دیکھتا وغیرہ ذالک، یہ معنی ہے۔ تو بصارت اس کی اللہ کے لیے، یعنی اخلاص اللہ ہی کے لیے سارے کام، وباللہ اللہ کی مدد سے، وفی اللہ اللہ کی شریعت کے مطابق، یعنی اطاعت پیروی قرآن اور حدیث کی، اخلاص اور اتباع اور استعانت، ان تینوں کے مجموعے کے ساتھ جو بندے کا عمل ہوتا ہے نیک عمل، یہ مفہوم ہے۔ گویا کہ وہ نہیں سنتا ہے مگر وہی چیز جو اس کو اللہ سے قریب کرے، نہیں دیکھتا ہے مگر وہی چیز جو اللہ سے قریب کرے، اسی طریقے سے پکڑنا، اسی طریقے سے چلنا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوش ندی ہوتا ہے۔ تو باللہ، للہ، و باللہ، و فی اللہ، ایسا بولتے ہیں نا لوگ، الحب للہ، الحب فی اللہ، تو للہ مطلب رضا الہی کے لیے، اور فی اللہ کا مطلب اللہ کی شریعت کے مطابق، اور باللہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے، با استعانت کی۔ تو بہرحال تو یہ کہنا کہ صاحب نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہ بندے کا کان، بندے کی آنکھ، بندے کا ہاتھ، بندے کا پاؤں ہوتا ہے، بندے کا جو ہاتھ ہے وہ خود اللہ تعالیٰ بذات خود ہے، اللہ کی ذات ہے، نعوذ باللہ، یہ معنی ظاہر ہوگا یا یہ معنی صحیح ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کان اور آنکھ اور ناک، آنکھ کان اور ہاتھ اور پاؤں ہوتا ہے، کا مطلب یہ ہے کہ ان اعضاء کو ان کاموں کی توفیق دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہو۔ اب دیکھیے کہتے ہیں بلا شبہ جو معطلہ معنی بتاتے ہیں یا ہم کو مرید الزام ٹھہراتے ہیں کہ اگر آپ یہ معنی نہیں لیتے، بندے کی سماعت و بصارت اور ید اور رجل کو اگر اللہ نہیں مانتے تو آپ نص کو ظاہر معنی سے پھرتے ہیں، حالانکہ یہ باطل معنی ہے جو اللہ کے شان یا نشان نہیں ہے کہ بندے کے اعضاء اور بندے کے اجزاء اللہ بن جائے یا اللہ تعالیٰ بندے کا جز بن جائے، عضو بن جائے، یہ باطل معنی کبھی بھی ظاہری معنی ہو نہیں سکتا نص کا۔ کہتے ہیں کہ نہیں یہ ظاہری کلام ہے جو تم معطلہ کہتے ہو، اور نہیں حدیث کو غور کرنے والے سمجھ سکتے ہیں کہ نہیں یہاں پر اس کلام کا یہ تقاضا ہے جو تم بولتے ہو۔ اب دیکھو حدیث کے سیاق اور سباق کو دیکھو، شروع کی عبارت دیکھو اور آخر کی عبارت دیکھو، خود معنی واضح ہوگا۔ کیا کہا گیا؟ من عاد لی ولیا فقد آذرتہ بالحرب، ٹھیک ہے، وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضتہ علیہ، یا اور اس کے بعد ولا یزال عبدی یتقرب، فرض کے ذریعے بندہ اللہ سے بہت قریب ہوتا ہے، سب سے زیادہ محبوب عمل اللہ کے نزدیک فرائض کی ادائیگی ہے جو بندوں کی طرف سے ہوتی ہے، اور پھر بندہ نوافل کے ذریعے اللہ سے قریب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہاں تک کہ وہ محبوب بن جاتا ہے۔ اس جملے کو دیکھیے تو معلوم یہ ہوا کہ بندہ عبادت کرتا ہے، فرائض کی ادائیگی کرتا ہے اور نوافل کی ادائیگی کرتا ہے۔ دوسرا آخری ٹکڑا دیکھیے، وَلَئِن سَأَلَنِی، جب یہ کہا کہ ہمیں اس کا ہاتھ میں، اس کا پاؤں میں، اس کی بصارت سماعت ہو جاتا ہے، اس کے بعد اللہ کہتا ہے وَلَئِن سَأَلَنِی، اگر وہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اس کو ضرور دیتا ہوں، اور وہ مجھ سے اگر پناہ چاہتا ہے تو میں اس کو ضرور پناہ دیتا ہوں۔ دونوں عبادت کو اگر دیکھیے تو سمجھ میں آتا ہے کہ یہاں کوئی عابد ہے اور کوئی معبود ہے، کیونکہ عبادت اس وقت تک متحقق نہیں ہوگی جب تک کہ کوئی عبادت کرنے والا نہ ہو اور کوئی ایسی ہستی نہ ہو جس کے لیے عبادت کی جاتی۔ تو ظاہر ہے کہ عابد ہے اور معبود ہے، اور دونوں الگ الگ ہستی ہے۔ جی، عبادت کا تصور یا عبودیت کا تصور بغیر عابد اور معبود کے تو نہیں ہو سکتا، اور ظاہر ہے کہ جو عبد ہے وہ رب نہیں ہے، جو رب ہے وہ عبد نہیں ہے، دونوں ایک دوسرے سے جدا ہیں، الگ ہے۔ رب ایک شے ہے، عبد ایک شے ہے۔ اسی طریقے سے کیا کہا؟ تقرب کرتا ہے، یہ تقرب الیہ، بندہ تقرب حاصل کرتا ہے، نزدیک ہونا چاہتا ہے، تو بندہ ہوا متقرب، تقرب حاصل کرنے والا، اور اللہ رب العالمین متقرب الیہ، جس کی قربت تلاشی جائے، تو بندہ ہوا تقرب حاصل کرنے والا، اور اللہ وہ ذات جس کا تقرب حاصل کیا جائے۔ اللہ اکبر۔ کنت حتی احبہ، میں اس کو محبوب بنا لیتا ہوں۔ کوئی ہے محب اور کوئی ہے محبوب۔ جی، ظاہر ہے کہ محب اور محبوب الگ الگ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد کہا کہ اگر وہ مجھ سے مانگتا ہے میں اس کو دیتا ہوں۔ کوئی ایک سائل ہے اور ایک موتی ہے، ایک مانگنے والا ہے سائل ہے، دوسرا مسئول ہے۔ جی، ایک سائل ہے، ایک موتی ہے، ایک پناہ طلب کرنے والا ہے، مستعیذ ہے،
اور ایک پناہ دینے والا ہے، مستعاذن بہی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ تمام جو چیزیں ہیں یہ بتاتی ہے کہ عبد اور معبود الگ الگ ہے۔ تو کیسے آپ کہیے گا کہ یہ عبد کا ہاتھ اور اس کا پاؤں، اس کی سماعت اور بصارت اللہ ہے؟ نعوذ باللہ۔ کہتے ہیں شیخ کہ دو اعتبار سے ہم جواب دیتے ہیں۔ پہلا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کہا وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ، اور آخر میں کہا ولئن سألنی لأعطینہ ولئن استعاذنی لأعیذنہ۔ اللہ نے عبد ثابت کیا، معبود ثابت کیا، متقرب ثابت کیا، متقرب الیہ ثابت کیا، محب ثابت کیا، محبوب ثابت کیا۔ سائل ہے ایک آگے دوسرا مسئول ہے، ایک موتی ہے، ایک معطا ہے، ایک مستعیذ ہے، ایک مستعاذن بہی ہے، ایک معیذ ہے، ایک معاذن ہے۔ یہ حدیث کا سیاق بتا رہا ہے کہ یہ دونوں چیزیں الگ الگ ہے، ہر ایک دوسرے سے الگ ہے۔ جو عابد ہے وہ معبود نہیں، جو معبود ہے وہ عابد نہیں، جو سائل ہے وہ مسئول نہیں، جو مسئول ہے وہ سائل نہیں۔ ظاہر سی بات ہے۔ تو بھلا جب دونوں الگ الگ ہیں تو ایک کا وصف دوسرے کا وصف کیسے ہوگا، یا ایک کا جز دوسرا کیسے ہوگا؟ بہت اچھا جواب۔ دوسرا جواب دیتے ہیں الوجہ الثانی، دوسرا جواب یہ ہے کہ ان سمع الولی وبصرہ ویدہ ورجلہ کلھا اوصاف واجزاء فی مخلوق حادث بعد ان لم یکن۔ ولی کی سماعت، بندہ ولی محبوب جو اللہ کا ہے، اس کی سماعت، اس کی بصارت، اس کا ہاتھ، اس کا پاؤں، یہ سب کیا ہے؟ بندے کے اوصاف ہیں، اجزاء ہیں۔ اس مخلوق کے اجزاء ہیں جو مخلوق حادث ہے، جو عدم سے وجود میں آیا ہے اور پھر اس کو وجود سے عدم میں جانا ہے۔ موت کے بعد زندہ ہوا ہے، پھر زندگی کے بعد موت اس کو آئے گی، پھر موت کے بعد اس کو آخری اور دائمی زندگی ملے گی آخرت کی۔ یہی حادث ہے جو وجود میں آوے ختم ہو جائے۔ تو یہ سب کان، آنکھ، ہاتھ، پاؤں جو مخلوق کے ہیں، یہ سب مخلوق حادث کی صفات اور اجزاء ہیں۔ کوئی بھی عقل مند آدمی یہ سمجھ سکتا ہے کہ اللہ جو خالق اول ہے، الذی لیس قبلہ شیء، جس کے پہلے کوئی چیز تھی ہی نہیں، وہ خالق اول، مخلوق کی سمع و بصر اور اس کا ید و رجل، ہاتھ اور پاؤں کیسے ہو سکتا ہے؟ بلکہ یہ تو ایسا معنی ہے کہ سننے سے ہی طبیعت بھن آ جاتی، بولنے سے زبان لڑکھڑانے لگتی کہ کیسے یہ آدمی جرأت کرتا ہے کہ بندے کا ہاتھ اور پاؤں اور اس کا کان اور اس کی آنکھ اللہ ہے۔ بندے کا ہاتھ، یہ ہاتھ بندے کا نہیں، یہ اللہ ہے، یہ اللہ ہے۔ کوئی بھی عقل مند آدمی اس طرح کا تصور کر سکتا ہے؟ سبحانک ھذا بہتان عظیم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اللہ ہر عیب سے پاک ہے اور ہر صفت کمال سے متصف۔ بہرحال جب معطلہ کا یہ معنی بتانا کہ اللہ خود اس کا ہاتھ ہے، خود اس کا پاؤں ہے، یہ معنی جب باطل ہے تو دوسرا معنی متعین ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو جو فرائض اور نوافل کی بجاوری کرنے والے ہوتے ہیں، اس کو کار خیر کی ایسی توفیق عطا فرماتا ہے کہ اس کی سماعت و بصارت وہی کچھ دیکھتی ہے اور سنتی ہے جو اللہ کو پسند ہو، اس کے ہاتھ اور پاؤں سے وہی اعمال تردد ہوتے ہیں جو اللہ کو پسند ہے۔ یہ سارے اجزاء سے اس کے صادر ہونے والے اعمال سب اللہ کے لیے خالص ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی مدد کے نتیجے میں وجود میں آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی شریعت اور کتاب و سنت کی پیروی میں بجا لائے جاتے ہیں۔ اس طریقہ سے بندے کا اخلاص مکمل ہوتا ہے اور اس کی پیروی بھی شریعت کے لیے مکمل ہوتی ہے۔ یہ ہے غایت درجے کی توفیق جو بندے مومن کو، ولی کو، فرائض و نوافل کا اہتمام کرنے والے کو حاصل ہوتی ہے۔ یہی وہ تفسیر ہے جو سلف صالحین نے کی ہے، اور یہ تفسیر ماشاءاللہ ظاہر لفظ کے موافق بھی ہے اور لفظ کی حقیقت کے مطابق بھی ہے، اور سیاق بھی اسی معنی کو متعین کرتا ہے۔ الحمدللہ اس میں کوئی تعویل نہیں ہے اور کہیں بھی لفظ کو اس کے ظاہری معنی سے پھرنے کی کوئی کوشش نہیں کی گئی ہے اہل سنت کے ذریعے، وللہ الحمد والمنہ۔ 12ویں مثال، اسی طرح کی ایک اور حدیث پر ان کا اعتراض ہے، اور بھی اعتراضات آئیں گے، بعض روایتیں اور آئیں گی، دیکھیں گے مثالوں کو۔ یہ 12ویں مثال دیکھیے، اسی انداز کی ہے، یہ بھی حدیث قدسی ہی ہے۔ قولہ صلی اللہ علیہ وسلم فیما یرویہ عن اللہ تعالی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اس روایت میں جس کی روایت وہ اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں۔ حدیث قدسی وہی نا ہے جس کی روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے کریں۔ قال اللہ تعالیٰ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالیٰ، جس قول کی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف کریں، لا الہ الا اللہ، تو اس کو کہتے ہیں حدیث قدسی۔ حدیث قدسی ہے، شروع کے الفاظ حذف کر دیے ہیں، جو اعتراض کا محل ہے معطلہ کی جانب سے، اسی کو ذکر کیا ہے۔ شروع کی حدیث ہے
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا عند ظن عبدی بی، انا عند ظن عبدی بی وانا معه اذا ذکرنی فاذا ذکرنی فی نفسی فان ذکرنی فی نفسی فان ذکرنی فی نفسه ذکرته فی نفسی وان ذکرنی فی ملئ ذکرته فی ملئ خیر منهم، اور ومن تقرب، اس کے بعد ہے ومن تقرب الی شبرا تقربت الیہ ذراعا ومن تقرب الی ذراعا تقربت الیہ باعا وان اتانی یمشی اتیتہ ہرولۃ، رواہ البخاری و مسلم۔ یہ جو حدیث ہے اس کا مختصر لے کر آئے ہیں شیخ، کہتے ہیں من تقرب منی شبرا یا من تقرب الی شبرا، جو اللہ تعالیٰ سے ایک بالش قریب ہوتا ہے، بالش سمجھتے ہیں نا، یہ چھوٹی کانی انگلی ہے، چھوٹی چھوٹی انگلی، یہ چھوٹی انگلی جو ہے اس انگلی کا سرا اور انگوٹھی کا سرا، یہ جو ہے یہ بالشت ہے، اور ہاتھ بولے تو انگلی کے سرے سے لے کر کے بیچ کی انگلی جو ہے، بیچ کی انگلی وسطیٰ، اس سے لے کر کے کہنی تک کو ذرا کہتے ہیں، یہ ہاتھ ہوا، اور یہ انگلی سے لے کر کے یہ کندھا شولڈر تک، اور دونوں ہاتھ کو آپ لمبا کر لیجیے، اگر اس طریقے سے دونوں ہاتھ آپ کے لمبے ہو جائیں تو اس کو کہتے ہیں با، یعنی ایک انگلی کے، ایک ہاتھ کی انگلی کے کنارے سے لے کر دوسری ہاتھ کی انگلی کے کنارے تک درا حال کے دونوں ہاتھ آپ کے سیدھے ہوں، پھیلائے گئے ہوں، تو اس کو با کہتے ہیں۔ اب یہ حدیث سنیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر بندہ مجھ سے ایک بالش قریب ہوتا ہے تو میں اس سے ایک ذرا قریب ہوتا ہوں، یعنی ہاتھ قریب ہوتا ہوں، اور اگر وہ مجھ سے ایک ذرا قریب ہوتا ہے تو میں اس سے با بھر، یعنی دونوں ہاتھ کو شولڈر سے موٹا کندھا سمیت میں اس سے قریب ہوتا ہوں۔ ومن اتانی یمشی، جو میرے پاس چل کے آتا ہے تو میں اس کے پاس ہرولہ کر کے آتا ہوں۔ ہرولہ کہتے ہیں چلنے والی چال سے تیز اور دوڑنے والی کیفیت اور حالت سے کم، دوڑنے سے کم اور عام طریقے سے چلنے سے تیز، اس کو ہرولہ کہتے ہیں۔ تو بندہ میرے پاس چل کے آتا ہے تو میں ہرولہ کر کے آتا ہوں، یعنی تیز چل کے آتا ہوں، جو چلنے سے تیز ہوتی ہے، دوڑنے سے کم ہوتی ہے۔ ایک بالش قریب ہوتا ہے تو میں ایک ہاتھ قریب ہوتا ہوں، قربت والی بات ہوئی کہ اللہ بندے سے قریب ہوتا ہے، ایک بالش تو اللہ ایک ہاتھ، ہم ایک ہاتھ اگر اس سے قریب ہوتے ہیں تو وہ پورے با بھر، اور اگر بندہ چل کے اللہ کی طرف جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف ہرولہ کرتا ہے۔ کہتے ہیں شیخ کہ یہ حدیث صحیح ہے، امام مسلم نے کتاب الذکر و دعا کے اندر ابو ذر غفاری سے اور اسی طریقے سے ابو ہریرہ سے روایت کی ہے، جبکہ امام بخاری نے اس حدیث کو ابو ہریرہ سے روایت کی ہے کتاب التوحید میں 15ویں باب کے تحت۔ چلیے صاحب یہ تخریج ماشاءاللہ ہو گئی، گویا کہ کتاب حدیث بخاری مسلم دونوں کی ہے، مسلم میں ابو ہریرہ اور ابو ذر دونوں سے روایت ہے، بخاری میں صرف ابو ہریرہ سے روایت ہے۔ کہتے ہیں کہ صاحب اعتراض یہی ہے ان کا کہ صاحب اس میں معلوم یہ ہوا کہ صاحب اللہ تعالیٰ بندے سے قریب ہوتا ہے۔ اب وہ یہ قریب کو کہتے کہ یہ قربت جو ہے وہ محسوس قربت ہے، کہ صاحب آپ کے بغل میں آ جائے، اتنا قریب ہو جائے کہ آپ ایک ہاتھ، اللہ تعالیٰ آپ کے ایک ہاتھ پہ ہو، جی لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ گویا کہ آپ محسوس کریں، اس کو چھوئیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ عرش کے اوپر۔ سوچیے جیسے میت کی گفتگو میں کیا تھا نا کہ چاہتے کہ میت جسم سے ہو اور اللہ تعالیٰ بندے کو ٹچ کرے، بندے کے اندر حلول کرے، بندے سے اتحاد کرے، یہ معنی ثابت کرنا چاہتے کہ یہ کیجئے، کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں قریب ہوتا ہوں اس سے۔ تو قربت سے مراد وہ قربت ظاہری اور حقیقی کا مطلب ظاہری لیتے ہیں، محسوس قربت جس کو محسوس کیا جائے۔ اور اگر ایک بالش سے وہ قریب ہوتا ہے تو میں ایک ذرا، اور ایک ذرا قریب ہوتا ہے تو میں ایک با، اور وہ چل کے آتا ہے تو میں دوڑ کے آتا ہوں۔ گویا ہر والا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ چلنے سے زیادہ تیز ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا اس میں استحالہ ہے؟ کیا کون سی چیز محال ہے، یا کون سی چیز روک رہی ہے اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ چل بھی سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہرولہ بھی اس کی صفت ہے، اور مشی بھی اس کی حرکت صفت ہے، اور اللہ کی صفت اتیان بھی ہے۔ جی هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائکۃ او یاتی ربک، اس دن کا انتظار ہے جس دن فرشتے آئیں گے اور اللہ رب العالمین آئے گا۔ جی او یاتی بعض آیات ربک، قرآن لکھا ہے اللہ آئے گا، وجاء ربک والملک صفا صفا، رب تمہارا آئے گا اور فرشتے آئیں گے صف صف، ایک دوسرے کے پیچھے سب بستہ ہوں گے، ایک صف ہوگی، پھر دوسری صف ہوگی، پھر تیسری صف ہوگی۔ جی اللہ تعالیٰ کہتا ہے اذا سألک عبادی عنی فانی قریب، میں اس سے قریب ہوں، یعنی میں آگے ہے اجیب دعوت الداعی، میں دعاؤں کو سنتا ہوں۔ تو یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ قربت سے قربت حقیقی محسوس قربت لیجیے، اور اللہ تعالیٰ کو ایک بالش کے اوپر اپنے سے مانیے کہ وہ موجود ہے اپنی ذات سے۔ جی اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کے لیے مشی اور ہرولہ کی صفت ہے، ہم لوگ سب ثابت کرتے ہیں، قربت ثابت کرتے ہیں، لیکن قربت روحانی ثابت کرتے ہیں، قربت معنوی ثابت کرتے ہیں۔
قربت جسم ثابت نہیں کرتے، قربت محسوس نہیں، قربت معنوی، وہ ہماری روح سے قریب ہے، ہماری روح سے قریب ہے۔ بہرحال دیکھیے شیخ کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں ھذا الحدیث، یہ جو حدیث من تقرب الیہ والی ہوئی، جو میرے سے ایک بارش قریب ہوتا ہے میں اس سے ایک ذرا قریب ہوتا ہوں، کہتے ہیں یہ ان دوسری حدیثوں کی طرح سے ایک حدیث ہے جو دلالت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے افعال اختیاری ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات فعلیہ جو ہے وہ اختیاری ہے۔ اختیاری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کچھ اجبار بھی ہے اور کوئی اس کو زبردستی بھی اس پر کر سکتا ہے یا اللہ مجبور کیا جاتا ہے کس کام کی کرنے۔ اختیاری کا مطلب کہ جب وہ چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کے افعال جو ہیں وہ اس کے ارادے اور مشیت کے ساتھ ہے، جب وہ چاہتا ہے۔ فعال لما یرید، جو چاہتا ہے جب ارادہ کرتا ہے تو کرتا ہے، جی فعال لما یرید، یہ مطلب ہے۔ تو افعال اختیاریہ کا مطلب سمجھا نا، کہ افعال اختیاریہ کا یہ مطلب نہیں کہ کسی کام پہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ مجبور کیا جاتا ہے، بلکہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے افعال اختیاری ہے، یعنی اس کے ارادے اور مشیت سے وہ مربوط ہے۔ جب اللہ چاہتا ہے تو کرتا ہے، جب چاہتا ہے تب آتا ہے، جب چاہے گا تب اترے گا، جب چاہتا ہے تو ہنستا ہے، جب چاہتا ہے تو غضب کرتا ہے، جب چاہتا ہے تو نہ کسی پہ ناراض ہوتا ہے۔ تو یہ سب جو افعال ہیں وہ افعال اختیاریہ ہیں، یعنی اللہ کی مشیت اور ارادے کے ساتھ مربوط ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ حدیث من جملہ ان نصوص کے ہے جو دلالت کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے لیے جو افعال ہیں وہ اختیاری طور پر ثابت ہے، یعنی ارادے اور مشیت کے ساتھ ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فعال لما یرید، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، جب ارادہ کرتا ہے تو کرتا ہے، جیسا کہ کتاب و سنت میں بہت ساری دلیل ہے۔ قرآن نے کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ، میں دعاؤں کو سنتا ہوں، جب اللہ چاہتا ہے تو سنتا ہے، قبول کرتا ہے۔ اذا دعان، جی وجاء ربک والملک صفا صفا، تیرا رب اور فرشتے سب بصف آئیں گے، یعنی قیامت کے دن یہ ہوگا، جب چاہے گا تو آئے گا وہ۔ هل ينظرون الا ان تأتي، اس دن کا انتظار ہے کہ فرشتے آ جائیں یا تیرا رب خود آ جائے یا رب تعالیٰ کی بعض نشانیاں آ جائیں، اس دن کا انتظار ہے ایمان لانے کے لیے۔ تو اللہ کے لیے اتیان بھی ثابت ہوا۔ الرحمن علی العرش استوى، اللہ عرش پر مستوی ہوا۔ اسی طریقے سے ينزل ربنا كل ليلة الى السماء الدنيا، اللہ تعالیٰ ہر رات سمائے دنیا پر نزول کرتا ہے، جبکہ آخری رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہتا ہے۔ اسی طریقے سے حدیث ہے کہ جب بھی کوئی بندہ صدقہ کرتا ہے حلال اور پاکیزہ مال سے، اور جملہ مترجمہ ہے کہ اللہ نہیں قبول کرتا مگر پاکیزہ مال کو ہی، تو رحمان اس کو اپنے داہنے ہاتھ سے قبول کرتا ہے۔ کہتے ہیں الی غیر ذلک من الآیات والاحادیث، ان کے علاوہ بھی بہت سی آیات اور احادیث ہیں جو دلالت کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے افعال ثابت ہیں، اور وہ افعال اختیاریہ ہیں، یعنی جب وہ چاہتا ہے، ارادہ کرتا ہے، مشیت جب اس کی ہوتی ہے۔ تو سلف صالحین تقربت منہ، کہ میں بندے سے قریب ہوتا ہوں اور میں بندے کی طرف ہڑولہ کر کے آتا ہوں، یہ بھی افعال اختیاریہ ہے اللہ تعالیٰ کی۔ سلف اہل سنت والجماعت ان نصوص کو ظاہری معنی پر ہی محمول کرتے ہیں، اور حقیقی معنی جو اللہ تعالیٰ کے شان ہو، اللہ کے لائق ہو، اسی معنی پر محمول کرتے ہیں۔ کوئی تکییف نہیں، کوئی تمثیل نہیں، ہم مثال نہیں دے سکتے۔ جی اللہ آتا ہے، اللہ قریب ہوتا ہے بندے سے، اللہ ہڑولہ کرتا ہے، یہ سب وہ جب چاہتا ہے تو کرتا ہے۔ جی الحمدللہ، یہ بات ایک قاعدہ کلیہ کی طرف ہے، قاعدہ ثابتہ پختہ قاعدہ، غیر متزلزل قاعدے کے طور پر اہل سنت کی یہاں ثابت ہے، جو کتاب و سنت اور عقلی دلیلوں سے بھی ثابت ہے، کہ اللہ رب العالمین کے صفات کو ہم ظاہری معنی پر، حقیقی معنی پر محمول کرتے ہیں، لیکن اس کی مثال نہیں دے سکتے، ہم اس کی کیفیت نہیں بتا سکتے۔ اللہ قریب ہوتا ہے، لیکن قریب حقیقی قریب قربت تو ہے، لیکن قربت کی کیفیت نہیں بتا سکتے، کیسے قریب ہوتا ہے۔ اللہ اترتا ہے، اترنا تو ہم جانتے ہیں، نزول تو جانتے ہیں، اتیان اور مجیء کا معنی تو جانتے ہیں، ضحک کا اور سخط کا معنی تو ہم جانتے ہیں، لیکن کیفیت نہیں جانتے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے قریب ہوتا ہے، دنو اور تقرب اپنے بعض بندوں سے، یہ بھی اللہ کے افعال اختیاریہ ہی ہے، اور قیامت کے دن اس کا آنا بھی حقیقی آنا ہوگا، اور اس کا نزول اور استواء علی العرش بھی حقیقی ہے۔ یہی ائمہ سلف ائمہ اسلام
اہل الحدیث کا مذہب ہے اور یہ بات متواتر ہے، تو بھلا کون سی چیز تمہیں روکتی ہے اس بات سے کہ تم یہ کہو کہ اللہ واقعی بندوں سے قریب ہوتا ہے جیسے چاہتا ہے، علو کے باوجود، عرش پر ہونے کے باوجود بھی وہ اپنے بندے سے قریب ہوتا ہے؟ کون سی چیز ہے جو تمہیں روکتی ہے اس بات کو ماننے سے کہ اللہ رب العالمین آئے گا جیسے چاہے گا؟ اتیان کی کیفیت ہم نہیں بتا سکتے بدون تکییف ولا تمثیل۔ ہم اللہ کے لیے اگر اتیان کو ثابت کرتے تو بھلا اس میں کیا استحالہ ہے؟ کون سی چیز مانے ہے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کی کمال کی دلیل ہے کہ وہ جب اور جس طرح کا فعل چاہتا ہے وہ قادر مطلق ہے، اس کو کر گزرتا ہے، بس وہ چاہ لے، ارادہ اور مشیت کے ساتھ اس کے افعال لگے ہوئے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین ہر والا کے ساتھ آئے گا۔ اللہ رب العالمین کبھی ہو سکتا ہے کہ تعنی کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ آئے، اللہ تعالیٰ چل کے آوے، اللہ تعالیٰ تیزی میں آوے کہ آہستگی سے آوے، کیسے آوے گا وہ جانے، اس میں استحالہ کی کیا بات ہے؟ محال کیا ہے؟ کوئی چیز محال نہیں ہے، اللہ آئے گا قیامت کے دن۔ اب آنے کی بات تو ہم کو معلوم ہے، لیکن قیامت کے دن کیسے آئے گا؟ یمشی ہوگا کہ یو ہرویل ہوگا، چل کے آوے گا کہ تھوڑا تیز چل کے آوے گا کہ سرعت کے ساتھ آوے گا، نہیں بتا سکتے۔ لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ بندہ جب مجھ سے میری طرف چل کے آتا ہے تو میں اس کی طرف ہرولہ کرتا ہوں۔ یہاں ہرولہ کی کیفیت آ گئی ہے، چلنے یا بندے سے قربت کی کیفیت آ گئی ہے کہ صاحب وہ بندے کی طرف قریب ہوتا ہے جی۔ لیکن جہاں کیفیت نہیں ہے وہاں ہم کیفیت نہیں بتائیں گے۔ تو ہم حدیث کو ظاہری معنی ہی پر محمول کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین حقیقت میں آئے گا اور حقیقت میں وہ ہرولہ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بندے سے حقیقی میں قریب ہوتا ہے، ایک ذرا اور ایک با، اس میں کیا محال ہے؟ لیکن علی ہے، عرش کے اوپر ہوتے ہوئے بھی بندے سے قریب ہے، حقیقی قربت ہے، حقیقی قربت ہے، کوئی استحالہ نہیں ہے۔ بندے کے اوپر قیاس مت کیجیے کہ کوئی اوپر ہے تو نیچے کیسے ہو سکتا ہے۔ آپ اگر یہ معنی سمجھتے ہیں قربت کا کہ قربت کا یہ مطلب کہ بغل میں آ جائے اور وہ ہم میں حلول کر جائے، ہم اس کو ٹچ کریں اور محسوس کریں، یہ معنی نہیں ہوتا۔ اتیان قرآن میں ثابت ہے، اس حدیث میں صرف اتیان کی صفت ہے کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں قریب ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف وہ پہنچنا چاہتا ہے، اللہ سے تقرب چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ وہ جتنا بندہ قریب ہوتا ہے اس سے زیادہ رب تعالیٰ اس سے قریب ہوتا ہے۔ تو جس صفت پر آئے، مگر یہاں صفت اتیان کی صفت بتائی گئی، تو اتیان کو آپ ثابت کیجئے اللہ کے وصف کی حیثیت سے، ہر والا کو ثابت کیجئے کہ اللہ نے اس کو ثابت کیا ہے اپنے لیے کہ وہ ہر والا کر کے آئے گا، اس میں استعارہ کیا ہے؟ جو صفت ہے اس کو ثابت کیجئے۔ ہر والا کی کیفیت ہم سے پوچھیے گا، کیسے وہ چلنے اور دوڑنے کے درمیان جو چال ہوتی ہے وہ ہم تو اپنی چال آپ کو بتا دیں گے کہ جو چلنے اور دوڑنے کے بیچ کی ہوتی ہے، لیکن اللہ رب العالمین کی چال کیسی ہوتی ہے یہ کیفیت نہیں بتا سکتے۔ ہماری چال ہم جانتے ہیں، آپ اپنی چال آپ جانتے ہیں، گھوڑے گدھے کی چال ہم دیکھتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کی چال کو ہم نے نہیں دیکھا ہے، تو کیفیت نہیں بتائیں گے۔ بس یہ کہ اللہ ہر والا کرتا ہے، اللہ چلتا ہے، یہ صفت تو ہے، لیکن مشی کی کیفیت اور ہر والا کی کیفیت ہم نہیں بتا سکتے۔ تو کیف جو ہے وہ مجہول ہے لیکن مالا معلوم ہے۔ اچھا صاحب، یہاں شیخ نے بہت ایک اچھی بات کی طرف اشارہ کیا ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ بعض اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں ہم اس حدیث قدسی میں ہرولہ کے معنی کو کہ اللہ تعالیٰ ہرولہ کرتا ہے یعنی بندے کی طرف تیزی سے آتا ہے، اس سے یہ معنی لے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بندے کے عمل کو قبول کرتا ہے اور بندے کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ جو بندہ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے اپنے قلب سے، اپنے اعضاء اور جوارح سے عبادت کے ذریعے، اللہ اس کی طرف زیادہ متوجہ ہوتا ہے اور اس کی بندگیوں کو قبول کرتا ہے۔ یہ معنی اگر لے لیں تو اس میں کیا حرج ہے؟ گویا کہ کہنا یہ چاہتے ہیں بعض سلف کہ اللہ کا بندے کو اس کے عملوں کی جزا دینا، بدلہ دینا، یہ عامل کے عمل سے زیادہ ہوتا ہے، یعنی بندہ جتنا عمل کرتا ہے اس سے زیادہ اللہ رب العالمین اس کے عمل کا ثواب دیتا ہے۔ اچھا دیکھیے، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ اگر ایک تعویل آپ سمجھ رہے ہیں اس کو کہ صاحب یہی نص کا ظاہری معنی ہو سکتا ہے، جیسا کہ بعض سلف نے کہا ہے، بعض اہل سنت نے، کہ اللہ تعالیٰ بندے سے قریب ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی طرف ہرولہ کرتا ہے، یعنی اس کے عمل کو قبول کرتا ہے اور اس کو بدلہ دیتا ہے اس کے عمل سے زیادہ مکمل۔ یعنی اگر تم ایک مالش قریب ہوتے تو ایک ہاتھ، یعنی تم سے بڑھ کے ہوا، تم ایک ہاتھ تو وہ دو ہاتھ، بلکہ پورے بابر۔ تو بندے کو اللہ تعالیٰ بدلہ دیتا ہے اور عامل کے عمل سے زیادہ دیتا ہے۔
کہتے ہیں یہ توجیہ اس لیے اہل سنت کہتے ہیں بعض کہ ہم اس لیے کہتے ہیں یمشی کا معنی اور یحرول کا معنی اس لیے کہتے ہیں کہ بندہ، یہ بات معلوم ہے کہ بندہ جو اللہ تعالیٰ سے تقرب حاصل کرتا ہے یا اس سے نزدیکی اس تک پہنچنا چاہتا ہے، ظاہر ہے کہ وہ صرف ان عملوں کے ذریعے تو نہیں کرتا جس میں وہ چل کے جائے. غور سے سنیے گا، ان اتانی یمشی کہتے ہیں کہ چل کے آوے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بندہ اللہ کی طرف چلتا ہے کا مطلب اللہ کی عبادت کرتا ہے. تو صرف اللہ کی عبادت یا تقرب اللہ کا ذریعہ یا اللہ تک پہنچنے کا، اللہ سے قربت اور نزدیکی حاصل کرنے کا ذریعہ صرف چلنا تو نہیں ہے کہ عبادت میں چلے. ہاں بعض عبادت ہوتی ہے جس کے ہم چل کے جاتے ہیں، جیسے اپنے گھر سے مسجد کو جائیں یا طواف کرتے ہیں ہم تو چلتے ہیں، صفا مروہ کی صحیح کرتے ہیں چلتے ہیں، مشاعر مقدسہ میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں چلتے ہیں. لیکن ساری عبادت چلنا تو نہیں ہے. نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو قیام بھی ہماری عبادت ہے، رکوع میں اطمینان سے ہم جھکتے ہوتے ہیں، سجدے میں جھکے ہوتے ہیں پیشانی، یہ سب بھی عبادت ہے. ہم مال صدقہ اور خیرات کرتے ہیں، یہ سب بھی عبادت ہے. روزہ رکھتے ہیں، یہ سب عبادت ہے. تو بعض سلف جو یہ کہتے ہیں کہ عمل کی قبولیت اور اللہ کی طرف سے عمل کا بھرپور بدلہ دیا جانا اور بندے کے عمل سے زیادہ ثواب دیا جانا، اس کی وجہ یہ اہل سنت کے بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ چونکہ بندہ جو اللہ تعالیٰ حدیث میں منع ثانی یمشی، ظاہر ہے کہ صرف بندہ اللہ کی طرف چل کے تو ہی عبادت نہیں کرتا، یا وہ عبادت ہی نہیں کرتا کہ جس میں صرف چلنا ہو، جیسے مسجد میں جاتا ہے، مشاعر حج میں جاتا ہے، جہاد میں دیتا ہے، کبھی رکوع کے ذریعے قربت حاصل کرتا ہے، کبھی سجدے کے ذریعے کرتا ہے، کبھی بیٹھا بیٹھا قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اور بھی دوسرے سارے اعمال ہیں جی. جیسے کہ حدیث میں ہے کہ بندہ سب سے زیادہ کب قریب ہوتا ہے اللہ سے؟ جب وہ سجدے میں ہوتا ہے. اچھا، اسی طریقے سے بغیر چلے بغیر بیٹھے ہوئے بستر پر لیٹا ہوا ہے، ذکر و تسبیح کر رہا ہے، جیسے ذی الحجہ ہے، عشرہ ذی الحجہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، بستر پر لیٹے لیٹے کر رہا ہے، ظاہر ہے کہ یہ سب تقرب اللہ کا ذریعہ ہے. قرآن نے کہا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اللہ کے بندے اللہ کو یاد کرتے ہیں قیام کی حالت میں، قعود کی حالت میں، لیٹے لیٹے. اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمران بن حسین سے کہا تھا کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھو، اگر کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے تو بیٹھ جاؤ، بیٹھنے کی طاقت نہیں ہے تو پہلو کے بل. کہتے ہیں یہ ساری عبادتیں ہیں. یمشی کا مطلب یہ ہے صرف چلنا نہیں. وہیں اتانی یمشی، اگر بندہ میری طرف چل کے آتا ہے کہ مطلب کہ بندگی کرتا ہے. اب وہ بندگی چاہے چلنے سے تعلق رکھتی ہو، کہ رکوع سے ہو، کہ سجدے سے ہو، کہ ذکر و اذکار سے ہو، کہ مال کا صدقہ ہو، کہ روزہ ہو، یہ ساری عبادت ہے. لہذا ان عبادتوں کی روشنی میں مشی کا مطلب اللہ سے اعمال صالحہ کے ذریعے قریب ہونا، اور اللہ کا مشی کے مقابلے میں ہرولہ کرنا بندے کو اس کے عمل کا پورا اور بھرپور اور زیادہ ثواب دینا. کہتے ہیں کہ صاحب اگر یہ معنی لیتے ہیں تو یہ بھی ظاہری معنی ہوگا، شرعی دلائل کا تقاضا ہے کہ یہ معنی لیا جائے. اور اس معنی کو اگر ہم لیتے ہیں تو ظاہری معنی سے خروج نہیں ہوتا، اور نہ ہی اہل تعویل کی طرح ہم اہل تعطیل کی طرح ہم تعویل کرتے ہیں، بلکہ یہ اہل سنت کے جو خلاف ان کی دلیل ہے، یا اس دلیل کو جو اہل سنت کے خلاف دلیل پیش کرتے ہیں وہ دلیل نہیں بنے گی. وہ آپ اس کو اہل سنت کے خلاف دلیل نہیں بنا سکتے. تو گویا کہ مشی کے مقابلے میں ہرولہ ہے نا. تو مشی جو ہوتی ہے یعنی بندہ کا اللہ کی طرف چلنا کا مطلب تقرب کرنا، اللہ تک پہنچنا، الوصول الی اللہ. تو الوصول الی اللہ کی کیفیت صرف چل کے عبادت نہیں ہوتی ہے، بیٹھے بیٹھے بھی ہوتی ہے، سو کے بھی ہوتی ہے، جیسا کہ ابھی آپ نے دلائل سنے. تو اس کے مقابلے میں یہ جو مشی ہے عبادت کی بجاوری، جو چل کے بھی ہوتی ہے، دوسرے طریقوں سے بھی ہوتی ہے، استقرارن کھڑے ہو کر کے بھی ہوتی ہے، رکوع اور سجدے میں بھی ہوتی ہے، لیٹے لیٹے بھی ہوتی ہے، اور مال اور صدقہ اور روزے کے ذریعے بھی ہوتی ہے، اور بھی دوسرے امر بالمعروف نہی عن المنکر کے ذریعے ہوتی ہے جی. تو یہ سب جو عبادت ہے یہ سب مشی کے اندر داخل ہے، اور اسی مشی کے مقابلے میں ہرولہ ہے. تو گویا کہ بندے کو عمل دینا، بندے کو جزا دینا عامل کو، اور عمل کرنے والے کے عمل سے زیادہ دینا، یہ مطلب ہرولہ کا ہے جو ان دلائل سے اور قرائن سے سمجھ میں آتا ہے. لہذا کوئی بات نہیں ہے. الحمدللہ شیخ کہتے ہیں کہ بعض اہل سنت نے جو یہ معنی بتایا دلائل کی روشنی میں کہ یمشی کا مطلب اللہ سے قریب ہونا، اللہ تک پہنچنے کی کوشش عبادات کے ذریعے کرنا، چاہے وہ چل کے ہو یا دوسرے ذریعے سے ہو، اور اس کے مقابلے میں اللہ کا ہرولہ کرنا یعنی بندے کو اس کے عمل کا پورا بدلہ دینا. لہو حظ من النظر، دلیل میں قوت ہے. لیکن اگر ہم پہلا معنی کریں کہ نہیں، بندے سے اللہ تعالیٰ واقعی قریب ہوتا ہے، اور قربت کا مطلب قربت معنوی ہے، نہ کہ قربت ظاہری اور قربت جسمانی، یہ نہیں ہے. اور اگر بندہ چل کے آوے تو میں ہرولہ کر کے آؤں، اللہ ہرولہ کرتا، یہ صفت اگر ہرولہ کی صفت ثابت کر دے تو یہ معنی ظاہری معنی جو ہے،
جو اہل سنت کا امتیاز ہے کہ ہم نص کو ظاہری پانے پر محمول کرتے ہیں، اس سے یہ بات قریب تر ہوگی اور مذہب سلف سے زیادہ موافق ہوگی۔ کہتے ہیں لیکن القول الاول، جو ہم نے کہا ہے کہ تقرب سے مراد حقیقی تقرب اور حرولہ سے مراد حقیقی حرولہ، یہ زیادہ ظاہر ہے، زیادہ محفوظ ہے اعتراض سے، اور مذہب سلف کے زیادہ لائق ہے۔ اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بندہ عبادت کرتا ہے، یمشی کا مطلب عبادت کرنا، چاہے چل کے ہو یا بیٹھ کے ہو یا سجدہ کر کے ہو یا لیٹے لیٹے ذکر و تذکر کہتے ہیں، تو شیخ کہتے ہیں کہ اس کا جواب ہم یہ دیں گے کہ مقصود وہاں مثال ہے صرف، کہ بندہ میرے پاس چل کے آتا ہے، یعنی ایک بندگی بطور مثال پیش کی جا رہی ہے کہ جیسے ایک بندگی ہے، بندہ اللہ کے پاس چل کے آتا ہے، جی جیسے مسجد کو جا رہا ہوتا ہے، تو بطور ایک مثال کے، تو اللہ تعالیٰ اس کے مقابلے میں حرولہ کرتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ صاحب ہم نے بندوں کی بندگی کو یا بندوں کی بندگیوں کو صرف مشی کے اندر یا ان عبادتوں کے اندر محصور کر دیا جو عبادتیں چلنے سے تعلق رکھتی ہیں، مسجد میں آنا، طواف اور صحیح سے، بلکہ یہ بطور مثال کے ہے کہ بندہ اگر کوئی بندگی کرتا ہے جس بندگی کو ادا کرنے کے لیے وہ چلتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کے چلنے کے مقابلے میں حرولہ کرتا ہے۔ تو کہ شیخ کہتے ہیں وہ یجاب عما جعلہ، جن دلیلوں کو آپ نے قرینہ بنایا ہے کہ تقرب اللہ اور مقصود ہے تقرب اللہ، اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کی کوشش، یہ مشی کے ساتھ مختص نہیں ہے جو کہا نا آپ نے، اور اس بنیاد پر آپ نے کہا کہ صاحب چلو یمشی اور تقرب کا معنی ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ لیں کہ صاحب وہ بدلہ دیتا ہے، تو ہم اس کا جواب یہ دیں گے کہ یہ حدیث خرج مخرج المثال، بطور مثال کے ہے، نہ کہ حصر کے معنی، یعنی وہ عبادت جس میں بندہ چلتا ہے، ایک مثال کے طور پر ایک عبادت کا ذکر کیا جا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف حرولہ کرتا ہے، جی جیسے کہ بندہ مسجد کی طرف نماز کے لیے جاتا ہے یا طواف اور سعی کرتا ہے، تو بطور مثال کے یہ بات کہی گئی ہے، جی اسی حدیث کے اندر ہے نا، ومن ذکرنی فی نفسہ ذکرتہ فی نفسی، ومن ذکرنی فی، اللہ تعالیٰ انسان اپنے بندہ اپنے نفس میں ذکر، بندہ اللہ تعالیٰ کو اپنے نفس میں یاد کرتا ہے، نفس کا مطلب کیا ہے کہ تنہائی میں یاد کرتا ہے، جی کیونکہ ملا ہے آگے، وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ، اور اگر وہ جماعت میں جتھے میں یاد کرتا ہے تو میں اس سے بہتر جماعت میں یعنی فرشتوں کے درمیان یاد کرتا ہوں، تو جب جماعت میں اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کا ذکر جماعت، بندے کا ذکر جماعت فرشتوں کی جماعت میں کرتا ہے۔ وَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ کا مطلب یہ ہے کہ منفردا عن الناس، جب وہ تنہا ہوتا ہے، جیسے رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، تنہائی میں اس اللہ کو یاد کرے اور اللہ کے خوف سے اس کی آنکھیں بہہ پڑے، یعنی آنسوؤں کی جھڑی لگ جائے۔ یا فی نفسہ کا مطلب یہ کہ دل سے اللہ کو یاد کرتا ہے، ایسی یاد اور ایسی محبت جس کے لیے زبان کا استعمال نہیں ہوتا ہے، تو دونوں ہمارا چل سکتا ہے۔ بہرحال ایک بات یہ کہہ کر کے درس کو روکنا چاہیں گے کہ میت تو اللہ تعالیٰ کی میت جو بندوں کے ساتھ ہے وہ ایک میت عامہ ہے، ایک میت خاصہ، جیسا کہ ہم پڑھ کے آئے کہ اللہ تعالیٰ علم، احاطہ اور قدرت کے ساتھ اللہ بندے کے ساتھ ہے، یعنی ہے تو میت حقیقی، لیکن اس حقیقی میت کا تقاضا علم، قدرت، احاطہ ہے، اور میت خاصہ کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نصرت اور تائید بندے کی کرتا ہے، جیسا کہ ہم پڑھ کے آئے۔ لیکن قربت ہمیشہ خاصہ ہی ہوتی ہے، قربت خاصہ ہی، قربت عامہ نہیں ہے، یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ سب سے قریب ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے متقی بندوں سے قریب ہوتا ہے۔ جی میں تقرب، جو بندہ میری طرف تقرب حاصل کرتا ہے، جی وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترض، فرض کے ذریعے تقرب حاصل کرے گا تو اعمال کی بجاوری کے ذریعے تقرب ہوگا۔ اسی طریقے سے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ، اللہ تعالیٰ داعی سے قریب ہے، تو اللہ تعالیٰ کی قربت جب بھی قربت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ بندے سے قریب ہے، تو یہاں پر قربت خاصہ ہی ہوگی، قربت عامہ نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ اپنے خاص بندوں سے قریب۔ ان اللہ قریب من المحسنین، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، دیکھا نا۔ اسی طریقے سے انی قریب، میرے بندے پوچھ رہے ہیں کہ اللہ کہاں ہے، دعا کرنے والے بھی کہ بلند آواز سے پکارے کہ آہستہ سے پکارے ہیں، تو کہیے فانی قریب، میں دائی سے قریب ہوں، تو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں سے قریب ہوتا ہے اور دعا کرنے والوں سے قریب ہوتا ہے، مومن متقی سے قریب ہوتا ہے، جی تو یہاں قربت عامہ نہیں ہوتی۔ جب بھی قربت کا لفظ استعمال ہوگا اللہ کی قربت بندوں کے ساتھ، تو یہ قربت خاصہ ہی ہوگی، باقی میت تو عامہ بھی ہوتی ہے اور خاصہ بھی ہوتی ہے۔ ھذا وباللہ التوفیق، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قول کہ میں اپنے بندوں کے گمان پر اترتا ہوں، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ واضح ہے، اللہ تعالیٰ بندے کے گمان کے پاس ہے، یعنی جیسا آپ اچھا گمان رکھیں گے اللہ تعالیٰ سے
تو اچھے گمان کے حساب سے اللہ معاملہ کرے گا. اگر برا گمان کرتے ہیں تو برا معاملہ آپ کے ساتھ ہوگا. لیکن اچھے گمان کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ عزت دے، رفعت دے، علم دے، اللہ تعالیٰ جنت دے، اپنے محبوب بندوں میں سے بنائے. اس گمان کے لیے ضروری ہے کہ آپ اعمال صالحہ کریں، اعمال صالحہ کے ساتھ اچھا گمان رکھیں. ورنہ کوئی عمل صالح نہ کرے آدمی اور گمان رکھے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا. ایمان اور عمل کے تقاضے، ایمان کے تقاضے عملی طور پر پورا نہ کرے اور سمجھے کہ ہم جنتی ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں عزت اور غلبہ مشرکین پر، کفار پر نصیب فرمائے گا. تو یہ حسن نظر نہیں ہے، بلکہ اللہ کے اوپر جھوٹی امیدیں باندھنا. تو اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھیے. اور اچھے گمان کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ بھلائی دنیا اور آخرت کی چاہتے ہیں تو اس بھلائی کے حصول کے لیے جو اسباب ہیں، جو اعمال ہیں، ان کو اختیار کیجیے. بندہ جب اللہ تعالیٰ کو اپنے نفس میں یاد کرتا ہے، کا مطلب یہ کہ ان ذکرنی فی نفسہ ہی، اگر وہ اپنے نفس میں یاد کرتا ہے. اب نفس کا مطلب یا تو اپنے دل میں یاد کرتا ہے، جو معنی آپ نے سنا کہ محبت اور انابت اور خشیت جیسی یہ جو چیز ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا تصور اس کے دل میں رہتا ہے، اس کا خوف رہتا ہے، اس کی امید رہتی ہے، تو اللہ رب العالمین بھی اپنے دل میں یاد کرتا ہے. اللہ کے لیے نفس ہے، بندے کے لیے نفس ہے، اللہ کے لیے نفس ہے. قرآن نے کہا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ. تو نفس اللہ کے لیے ثابت ہے. اور اگر وہ جماعت میں ذکر کرتا ہے، یا نفس سے مراد ہے کہ تنہائی میں جب ذکر کرتا ہے، کیونکہ آگے ملا کا ذکر ہے، جماعت میں ذکر کرنا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فی نفس ہی کا مطلب یہ ہے فی خلوت ہی. جب وہ اکیلا ہوتا ہے، کوئی بھی نہیں ہوتا، تنہائی میں اللہ کو یاد کرتا ہے، تو اللہ تنہائی میں یاد کرتا ہے. جب وہ جماعت میں یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے درمیان اس کا ذکر کرتا ہے. جی.